الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عزیزان محترم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کعبہ شریف دے سہن جس نو مطاف کہندے اس دے اندر موجود سن حضور جس دن مکہ فتح ہویا ہے اس دن دی گل ہے جدو مکہ فتح ہویا ہے اس دن حضور کعبہ دے سہن وچ موجود سن اور سارا مکہ اور گرد و نواح دے عرب اس وقت حضور دے ارد گرد موجود سن سردار وڈے وڈے بندے کہ اس دن وہ دن سی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اس دن وہ وعدہ پورا ہویا جدا اللہ وعدہ کیتا سی انا فتحنا لک فتحا مبینا تو حضور موجود سن مخلوق کعبہ شریف دے اندر غیر حضور سرکار دی فوج بھی سی باقی عرب بھی موجود سی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بلال آئے بلال حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ تو جدو بلال چڑھے نا کعبہ دی چھت تے کچھ لوگاں نے اے گفتگو کی تھی آپس سے کہ اس حبشی غلام نو حضور نے بہت اچھا نہیں کر دیا اج کعبے تے چڑھا دیتا اور انہوں نے حبشی غلام دے لفظ حقارت نال بولے کیونکہ غلام نو عرب معاشرے چ کمی تصور کیتا جاندہ سی تسی انج کہہ لو تو انسادی لفظیں سمجھا ماں جی میں ساڑھے کو کمی نہیں تسی کہندے ہو فلانا کمی میں نہیں کہندا ویسے لوگ کہندے ہو فلانا کمی تو ایک کمی سمجھا جاندہ سی غلامان جڑے غلام ہوندے سن چاہے آزاد ہو جانا یا غلام ہونا ان کمی تصور کیتا جاندہ سی عرب معاشرے تو سردار تھلے آئے اٹھتے آئے جدو نہ یہ لفظ بولے نا
تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی. مفسرین اس آیت دا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل جاؤ اور محبوب نو کہو کہ لوگاں دس دن یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. بھائی صاحب آپ مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ اے لوگو اس رب تو ڈرو جس نے تو انو ایک جان یعنی حضرت آدم ہی چو پیدا فرمایا. سر اے مضمون سننے والا ہے اور ظاہر ہے پھر تسی جاگو گے تو میری بات ہی سمجھ آئے گی. فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو اس رب تو ڈرو جس تو انو ایک جان ہی چو پیدا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز دی نفی کر دیتی ہے کہ نفس انسانیت سارے انسان برابر نہیں کیونکہ تہاڈا ساریاں دا باپ ہے. خلقکم من نفس واحدہ. اور اس آیت دے اندر اللہ نے انسان دی تخلیق دے بارے تمام باقی نظریات نو غلط قرار دیتا ہے. جیسا کہ ڈارون دا نظریہ ارتقاء ہے, بگ بینگ تھیوری ہے, کوئی انسان ایسے وجود چاہیا ہے, انسان ایسے بنیا ہے, انسان بندران دی ارتقائی شکل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نا خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے تو انو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو پیدا فرمایا ہے. اور علماء دے ایک بڑی خوبصورت بات کر لکھی ہے کہ تمام انساناں دے بیسک آرگن یعنی ناک, اکھ, کان, ہونٹ, چہرہ, ہاتھ پیر انہاں ساریاں دا اکو جہا ہونا اس گل دی دلیل ہے بس ساڈا ساریاں دا ابا جی ایک نہیں. اور جڑا کلمہ پڑھدا ہے انہیں اس گل تے اعتبار ہونا چاہیے کہ سارے انسان حضرت آدم دی اولاد. تو بھئی جدو باپ ایک کے تو پھر یہ تسی وچ تفریق کی میں کر دیتی کہ فلانا نیواں ہے کہ فلانا اونچا ہے کہ فلانا فلانا ہے کہ فلانا فلانا ہے. کوئی اونچ نیچ نہیں. خلقکم من نفس واحدہ. سارے انسان برابر نے اور ایک باپ دی اولاد. اور آخری خطبہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کسے عربی نو کسے اجمی تے اور کسے گورے نو کسے کالے تے کوئی برتری اور فوقیت نہیں. دین وچ نہ کوئی کمی ہے نہ دین وچ کوئی چودھری. آپ نو سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟ اے ہندوازم دی چھاپ ہے جڑی اجے بھی ساڈے معاشرے چل رہی ہے کہ فلانا کمی ہے تو فلانا چودھری ہے تو فلانا بڑا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ویسے اگر آپ سمجھو نا عرب معاشرے دے اندر کھیتی باڑی کرن والے بھی حقیر سمجھا جاتا ہے. جدو جنگ بدر ہوئی ہے تو انصار لڑن واسطے گئے تو عتبہ بن ربیعہ نے کیا سی کہ اسی نہ کساناں نال لڑیے, ساڈی شان دے خلاف ہے, بس کھیتی باڑی کرن نال لڑیے, ساڈے جوڑ دے بندے کھلو. اس واسطے بزرگاں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام چونکہ کھیتی باڑی کرتے سی, ہاں جی حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے سی. حضرت زکریا علیہ السلام کانا زکریا نجارن آپ لکڑ دا کام کرتے سن. وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دا کام کرتے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراندے سن. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیندے سن. حضرت سلیمان علیہ السلام تھیلے سیندے سن, بوریاں. تو پھر آپ انہوں نے کیا کھو. میں ایک جملہ آج بھی بول رہا تھا کہ پائیا ذات کمی نہیں ہوندی, عادتاں کمینیاں ہوندیاں نے. ذات کوئی کمی شمی نہیں, سب انسان برابر میں. کسے پیشے نو اس واسطے اختیار کرنا کہ اے دے چو رزق حلال کماما. اے تے حضور دی حدیث ہے کہ جڑا ہاتھ نال روٹی کماندا ہے رزق حلال کماندا ہے وہ اللہ دا دوست ہے. اور علامہ صاحب موجود نہیں, میں جملہ بول رہا. غلام کمی سمجھے جاندے سن. حضور نے اس چیز نو ختم کرنے واسطے اپنی پھوپھے دی بیٹی, پھوپھو دی بیٹی, حضور دی پھوپھیر قریشی سن نا, پھر قریشی ہاشمی سن, حضرت زینب, انہاں دا نکاح غلام زید بن حارثہ نال فرمایا.
تاکہ معاشرے جو چیز ختم ہو جائے کہ فلاں نیما ہے تو فلاں اونچا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایک رشتہ حضور دی پھپھو دے بیٹے نے دیتا ہے، ایک رشتہ رسول اللہ نے دیتا ہے، ایک حضرت بلال نے دیتا ہے. جانے من سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مطلب ہے وہ انہاں ہستیاں دی نظر اچ کوئی کمی چودھری ہوندا تو مڑ بلال نو تے نہ دینا چاہیے. بلال تے بہت تھلے دا بندہ. تو یہ خدا راہ ہے جڑی ہے ہندوائیں چوائی ہے نا ساڈے حال بھائی فلانا چھوت چھات ہے، شودر ہے اور فلانا برامن ہے. تو ہندوازم دیاں چیزاں نے انہاں نے اپنے اندروں کڈ دیو. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیہ خيارهم في الاسلام. اسلام عزت گھٹاندا نہیں کسی دی بخو کلمہ پڑھ لے. تسی مسیتے دسو کھاں بھائی جڑی مسجد نبوی حضور بنائی ہے یا تواڈے جلال پورے وچ بنیاں ہوئیاں نے انہاں وچ کوئی صف کمیاں دی بھی ہے؟ بھائی تے چودھریاں کھلونا ہے تے کمیاں دی صف. یہ لفظ ہی گندا ہے، چھوڑ دو. کوئی یہ تفریق نہیں، سب انسان برابر نے، بلڈ جو ایک ہو جائے. خدا رائے اس میں چھوڑو، ایک آدھ ڈا چھڑو بچوں، یہ کوئی نہیں جائے. عجیب مسئلہ ہے ساڑا کہ اسی کلمہ پڑھ لیا دین وجہ پوری طرح قبول نہیں پہ کر دے. کچھ ہندوਆਂ جڑیاں پرانیاں رسماں ہندوਆਂ والیاں نو بھی وچے لگیاں ہوندیاں. آپ دین نو پوری طرح قبول فرماؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سب انسان برابر ہے. کہ ایک جملہ ضرور بولا. ہاں کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں انساناں وچوں انسان نو بلند کر دیاں. کیڑی؟ اللہ فرمایا والعبد مؤمن خیر من مشرک. مشرک نالوں ایمان والا افضل ہے. تو وجہ فضیلت ایمان ہے. ایمان وجہ فضیلت ہے کہ اگر کسی دے اندر ایمان آ جائے تو کافر نالوں افضل ہے باویں انسان نے. مومن کافر نالوں افضل ہے. اے وجہ ہے فضیلت. دوسری وجہ فضیلت فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مسلمانہ چو پھر جیڑا اللہ تو زیادہ تقوی اختیار کرے، زیادہ پریزگاری اختیار کرے، پھر فاسق فاجر نالوں متقی پریزگار دا رتبہ بلند. آپ نے سمجھ آگئی نا؟ فضیلت اگر ہے تو دی وجہ ہی ہے. اور ایک تیسری وجہ بھی ہے. فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاہل نالوں عالم دا رتبہ بلند. آپ کو وجوہات فضیلت سمجھ آ رہی ہیں نا؟ یعنی ایمان کفر تو افضل ہے، ایمان والا کافر تو افضل ہے. فاسق نالوں متقی افضل ہے، جدے اندر تقوی ہے وہ فضیلت والا ہے گناہگاراں نالوں. اور علم والا جاہل نالوں افضل ہے. اور تیسری چوتھی وجہ ایک فضیلت دی اور ہے، اور وہ ہے کسے اللہ دے محبوب نال نسبت ہونا. یہ بھی قرآن پاک کے چاہے. آپ سورت کاف پڑھیے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام نے جنہ یتیم بچیاں دی دیوار کی تیسی اللہ فرمانے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو اگر وڈکے چنگے ہون تو پھر اولاد وچ فضیلت موجود ہوندی ہے. یہ دے اتے ایک اور آیت بھی موجود ہے، آپ نے تلاوت کر کے سنا دینا تاکہ آپ یاد فرما لو کہ وجہ فضیلت کسی اللہ والے دی اولاد ہونا بھی ہوندہ ہے، لیکن ان دے وچ بھی شرط ہے کہ اس اللہ والے دے طریقے تے ہوئی ہے. عزیزان من میرے اللہ فرما دیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد، تسی میرے نبی دی اولاد ہو. اللہ اکبر کبیرہ، چونکہ تسی نبی دی اولاد ہو
فضلتکم علی العالمین، اللہ تو انو عالمین تے اس زمانے دے اندر سارے جہانہ دیا لوگاں تے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضلتکم علی العالمین۔ آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اگلی آیت جل فرماتے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ نسبتاں اللہ والے دیاں مقام و مرتبہ بڑھا دینیاں نے، نسبتاں مرتبہ بڑھا دینیاں نے، صرف نسب فائدہ نہیں دینا۔ جملہ نوٹ فرما لو، ابو لہب ہاشمی مطلبی قریشی ہے، حضور دا چچا ہے، مگر اللہ فرما دے تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب قریشی ہو کے ہاشمی تے مطلبی ہو کے دوزخ دا بالن پڑے گا، کیونکہ نبی دے طریقے نو چھوڑ گیا ہے، نبی دی غلامی چھوڑ گیا ہے۔ بلال حبشی ہو کے سرداری اختیار کرے گا، کیونکہ نبی دا غلام بن گیا ہے۔ اللہ اپنو برکت عطا فرمائے۔ بھائی صاحب اے ہے دین، اس نو پوری طرح سمجھو۔ کسے بندے دا دولت مند ہونا وجہ فضیلت نہیں ہے۔ وہ چونکہ دولت مند بڑا ہے لہذا وہ دنیا دا سردار ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دولت دین تے خرچ کرتا ہے تو ایک فضیلت ہے وہاں سے، مگر اکثر دولت والے دین تے خرچ نہیں کر دے، اے بھی مڈل کلاس تے غریب بھی خرچ کر دے۔ بھائی صاحب ایسا ہے کہ نہیں؟ دولت مند تے سیانے ہوں دے نو، دولت مند ہوں دے یہ سے تو دے اور نہ خرچہ کدی نہیں کیتا۔ وہ ایک مائی کو بندہ گیا، ساڑھے بزرگ گل سنے دے ہوں دے آئے شاہ جی ہوئی بھائی اس پوچھا بے سنیا ہے مائی تیرے کوڑ 50 سالہ دا پرانا گوڑ پیا ہے؟ اس آکھیا پیا ہے۔ اس آکھیا وکھا، اس آکھیا جڑے وکھائن انہاں دا پرانا کدی نہیں ہویا۔ لینا ہی تگال کر سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ جڑے اللہ دے راہ تے خرچ کر دے انہاں دے بولے نہ جڑیا کدی نہیں پائی۔ کوئی ہوندے جنہ کو جڑ جاندہ ہے اور وہ خرچ کرنے والے ہوندے، ساری دولت مند برے نہیں ہوندے۔ حضرت عثمان غنی بھی تو دولت مند سر نہ پائے۔ جب مسجد واسطے زمین خریدنی ہے تو حضرت عثمان خرید کے دیں، جی یہ کھو خرید کے دینا ہے تو حضرت عثمان خرید کے دیں، تو جے بھائی صاحب غزوہ تبوک واسطے مال چاہیے ہوئے تو حضرت عثمان غنی دیں، جے دولت ہوئے تو شاءاللہ عثمان غنی ورگا دل ہوئے۔ پھر دولت بھی دے تو پھر دولت نعمت ہوندی، کیونکہ پھر یہ نال جنت مول بھی خریدی جا سکتی، پیسے نال جنت مول بھی خریدی جا سکتی ہے۔ اور دین دی معاشی پالیسی یہ نہیں کہ تسی فقیر ہو جاؤ، دین دی معاشی پالیسی یہ ہے کہ حلال طریقے نال رزق حاصل کرو، جتنا زیادہ ہو جائے وہ دے جو اللہ دا حصہ ہے وہ کٹ دے جاؤ دوجا تو اٹھا۔ صرف اتے بے نہ جاؤ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ دین اے نہیں پسند کرتا کہ دولت چند گھرائچ محدود ہو کے رہ جائے۔ دین دولت دے سرکولیشن نو پسند کرتا ہے کہ دولت رزق پھیلدا رہے، آندا جاندا رہے، تو پھر اے دین نو پسند۔ دین دی معاشی پالیسی یہ نہیں ہے کہ بندہ کام شام کوئی نہ کرو، نہیں کام کرو، محنت کرو۔ صحابہ کرام
کہ انبیاء بڑے امیر سن، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سن، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ سن، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ سن، وہ نبی بھی سن تے بادشاہ بھی سن. تو ایک ممنوع نہیں ہے مت آکھو بھائی یہ ممنوع ہے. نہیں بھائی دیکھو نا، اے جیڑا تسی بتیاں لائیاں نے، آ ٹینٹ لائے جے، اے سپیکر لایا جے، یہ پیسے ہیں تو بنے تو نہیں لگتا، بلکہ پیسے ہیں تو بنے تو مولوی بھی کوئی نہیں آتا. جی تو پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اصل چیزا استعمال. ہوں تسی پیسے نال آئس خرید کے پیندے رہو تو پھر تو نہیں نا پیسے دی آکھاں گے بہت اچھی جگہ تے خرچ کردا وہ پیسہ تو پھر برائی دے طریقے نال چلا گیا. یہ تہاڈا اختیار ہے کہ تسی پیسے نال دوزخ ال جانا ہے یا پیسے دے پہ کے جنت تے جانا ہے. تو پیسہ از خود برا نہیں ہے، دا استعمال برا ہوتا ہے. بات دور جا رہی ہے. پیسے نال تے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال نو خریدیا، جے ہوندا نہ تے خرید دے کے. آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ پیسہ سی نا حضرت ابو بکر صدیق کول تے بلال مار کھاندے پے تے جے پیسہ نہ ہوندا تے بڑا افسوس کر کے کوڑو لنگھ جانا، میں اور تے کچھ نہ کر سکدا. تے جو انہاں کول پیسہ تے انہاں آکھیا نبی دا نوکر ہے تے مار پیا کھاندا ہے تے میرے کول مال ہے تے ایتھے کام آਉਣ دی ہن تھاں ایتھے ہونا چاہیے. انہاں امیہ کافر نو آکھیا کر سودا کی لینے. تو پھر دولت دا پتہ تے لگا نا بھی دولت ہوئے تے شاللہ انج دی ہوئے جڑی چنگے راہ تے خرچ ہو جائے. شاللہ ایو جی دولت نہ آوے بجڑی جتنی باڑی ہوندی جائے اتنا بندہ گٹیندا جائے. اب یقین فرماؤ کچھ بندے دولت مند بھی ہوندے نے تے سخی بھی ہوندے نے، وہ کرما والے ہوندے نے. تے کچھ دولت مند ہوندے نے انہیں شدے کنجوس ہو جاندے نے، انہاں تو پیسہ نکل دے نہیں، نہ وہ آپ کھا سکتے نہ وہ کسی اور نو کھان دے. وہ مردن تے پیسے دی جان چھٹ دیئے تاں وہ کسی ہوری دے کام. تو انج دے پیسے دے سائی مارنے جائے تو وبالے جان ہے بھائی صاحب، ادھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں. پیسہ ہو جیڑا رب دی مخلوق دے کام بھی آوے تے بندے دے اپنے کام بھی آوے. توجہ ہے بھائی صاحب؟ اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بھلے لوگ ہو، چنگے بندے ہو، میری بات نو سمجھ رہے ہو. عزیزان دی وقار پیسے یہ نا کہ ابو بکر صدیق فرماندے نے بلال دی قیمت دے کے خرید لیا، سرکار دی بارگاہ وچ آئے. عقل آندی یہ سودا عجیب ہے، ایڈا مہنگا بندہ نہ جڈا مہنگا خریدیا نے. عقل فیصلہ کیتا ایڈا مہنگا ہے نا جڈا مہنگا بلال خریدیا. پر بلال نو پتا، ابو بکر صدیق نو پتا ہاں بھائی بلال دی قیمت دا عقل نو نہیں پتا. بلال دا پتا لگنا جدو بلال سرکار دی بارگاہ چ گیا. توجہ ہے آپ؟ عزیزاں دی وقار تاں اتمیاں جی آندے نے ایک کچ وی منکا تے لال وی منکا، اکو رنگی دعا دا لکھ سرافا مل پوائے، فرق سیا کو آدھا. بلال اکوئی ہے، جدو امیہ کوڑے تے بلال نو پتھر دے ہیٹھ رکھیا ہویا ہے. وہی بلال جدو سرکار کوڑا ہے، سرکار نے کعبے دی چھت تے رکھ چھڑیا ہے. بلال نو پتھر ہیٹھ رکھیا ہے، سرکار نے کعبے اتے رکھیا ہے. بلال ہی کوئی ہے، بس نظر دا فرق. سرکار جان دیا ہے کہ بلال اس قابل بھائی نہیں تھے کھڑا کیتا جائے. توجہ ہوئی آپ نے؟ عزیزان محترم ابو بکر لے کے حضور دی بارگاہ گئے. یہ جٹکے محولے سمجھان دی کوشش پیا کرنا، کوئی ساڈا چور بکری لے آوے نا، بکری ہوئے 5000 دی اس لے 10000 دی آندی ہوئے تو اندے کوئی حصے دار رلتا ہے میں بھی رلا لا. تو جی سن پتہ لگے نا بھائی جڑی لے ہے 20000 دی تے اس 10 دی لے آندی تو بندے آندے نے بسان بھی وچ یار حصے دار رلا لے، رل کے رکھ لینے کیونکہ سودا لگدا ہے بس سستا. پچھو سارا مکہ آندا گیا ہے ابو بکر مہنگا خریدے، ابو بکر مہنگا لئی ہونا ایڈا مہنگا. لیکن جدو سرکار دی بارگاہ وچ گئے نے حضور فرماندے نے ابو بکر بلال دے سودے وچ سانو بھی حصے دار بنا لے. ابو بکر فرماندے نے یا رسول اللہ مادو
بندگانے کوئے تو کردمش آزاد ہم پر روئے تو سونیا میں بھی آپ دا غلام اج تو بلال بھی آپ دا غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر سرکار آزاد ہو گئے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر وہ آزاد ہے میں سرکار سونے تو اڈے سامنے آزاد کر چھڑیا چھٹی بلال اللہ تو مڑ بلال نہیں آکھیا آزاد ہو گیا تو اپنے وطن ٹر جائیے پروانیاں آزاد بھی کر چھڑیے تو شمع کو جاندے نہیں نہ پاجی پھر وہ یہ نہیں کہ گھر ٹر جائیے یا ہوں میں ابشا ٹر جاواں جڑا پرانا ملک ہے جنوں اج کل ایتھوپیا کہندے بلال پاک دا جڑا وطن سی وہ ایتھوپیا سی جتھے اج کل مطلب جنوں اج کل ایتھوپیا کہندے اس ویلے ابشا کہندے سن جتھوں دے بادشاہ سن حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی تو بلال گھر نہیں گئے نہ آرامت نو سمجھنا صرف گھر نہیں بلال تے بازار بھی نہیں گئے بس چلو جا کے کوئی مزدوری کر لواں کوئی کھیتی باڑی کر لواں کسی نال دیہڑی لا لواں بلال حضور دے بوئے تے بیٹھ گئے اللہ اکبر کبیرہ واہ بلال میں تیرے پیار تو قربان جاواں میرے اعلیٰ حضرت بولے نے فرمانے نے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کم کرنا چاہیے دین دی معاشی پالیسی ہے یہ کام کرو محنت کرو تجارت کرو آپ نو دین دی معاشی پالیسی بارے ایک جملہ عرض کرنا کہ حضور تشریف فرما سن تے ایک بڑا صحت مند بندہ سامنے تو گزریا صحابہ حضور دے کول بیٹھے سن تو صحابہ دی صحت ویکھ کے نا باڈی ویکھ کے تو صحابہ کہندے کہ کاش ہے بندہ جہاد کردا تو آپ معاشی پالیسی دین دی سمجھو حضور فرماندے کہ اگر اس واسطے بازار جا رہا ہے کہ اپنے بچیاں واسطے رزق حلال کمائے تو پھر اے جہاد کرنے جا رہے یعنی اپنے بچیاں واسطے رزق حلال واسطے محنت مزدوری کرنا اور جہاد کرنا اس نے حضور نے ایکول کر دیا یہ برابر ہے یعنی جہاد ہے بلکہ حضور کو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ مجاہد افضل ہے یا تاجر سوری فرمایا کہ نفل پڑھنے والا افضل ہے یا تاجر تو آپ نے فرمایا تاجر سرکار کیسے فرمایا نفل پڑھنے والا تو نفل پڑھ رہے اے جدو ترازو اٹھاندہ ہے تو شیطان اس نو آندہ ہے بے تھوڑا جہاں انچ کر لیکن یہ پورا تولنا ہے پورا تولنا بھی تو کمال ہے اللہ فرما دیں ویل للمطففین دوزخی انہاں تاجران واسطے جنہ دے دین آلے وٹے اور ہوندے نے تے لین آلے وٹے اور ہوندے ناراض تے نہ ہو یعنی جدو لینا ہونے ادو من 42 کلوਆਂ دا ہے تے جدو دینا ہونے ادو 38 دا ہو جاتا ہے کہ نا تو ایسی تجارت تے ممنوع ہے وٹیاں وچ وعدہ گھاٹا کرنا اور ناپ تول وچ کمی کرنا میزان وچ کمی کرنا شریعت سخت منع ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم تے عذاب اس وجہ تو ہی آیا اور ساڈے پاکستان وچ تے یقین فرماؤ حیران ہو جائیدا ہے بھائی نہ کھاد اصلی لبدی نہ دوائی اصلی لبدی کوئی سمجھ نہیں ہوندی بھائی اتھے اصلی شے ہے کی کوئی سمجھ نہیں لگدی یقین فرماؤ کہ ہر چیز اچ فراڈ کر دینے ہر چیز اچ ملاوٹ کر دینے ہر چیز اچ دھوکہ کر دینے بھائیو اور عزیزو ایمان اور دین دا تقاضا ہے دین دی تجارتی پالیسی ہے کہ دین حکم دیندہ ہے کہ تجارت ایمانداری نہ کرو من غش فلیس منا ہر بندے دکان تے لے کے لائے
جڑا ملاوٹ کرے وہ حضور فرماندے نے ساڈے چوں نہیں تو موڑ کر دے. حیرت ہے ویسے بھئی جس میں حیران ہونا بھئی کس سائیڈ تے ساڈی یہ قوم چلی گئی. مطلب کوئی شے ہی نہیں ایسی جڑی ایسی لبیے. وہ اسی ہن عمرے تے گئے ساں تے ایک بندہ اوتھے نا انجیکشن ڈھونڈدا پھرے میں انجیکشن لینے نا جدوں گئے ساں تے وہ میں کہا وہ دے کونوں انجیکشن ہوندے ہو سکے جی اوتھوں نکلی لبدے لو. اللہ اکبر مکہ میں حیرت ہے بھائی صاحب. میں یقین فرماؤ جدو اس چیز دے بارے سوچنا تو سوچنا کیسی مسلمان دی شان ہی بڑی اچھی ہے. اقبال فرماندے ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. مسلمان تے شاہی بڑی ہے. کافر انگریز جو نہیں انہا فراڈ کر دے مگر رسی ایسی عجیب بات ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں زندگی دا جتھے ملاوٹ نہیں ہو رہی. میں مسجد بیٹھا سا ایک بندہ میرے کو آئے تو اسے کہا مسئلہ پوچھنا میں کچھ اسے کہا بھی نقلی شیمپو جڑا ہے او دے اتے منافع زیادہ ہے تے اصلی اتے تھوڑا ہے تے جے نقلی ویچ چھڑیے منافع زیادہ لیندے رہندے تو گناہ تے کوئی نہیں. میں کہا جی ٹھیک ہے یہ مسئلہ بھی جے تو ان پوچھنے دی لوڑ ہے. یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں جتھے ملاوٹ نہیں. تو پھر وہ مسلمان کیسا ہے؟ وہ دے نال حج کردا ہے عمرے کردا ہے وہ دے نال مسیتاں دی خدمت کردا ہے وہ دے نال مدرسے دی خدمت کردا ہے تو وہ پھر وہ دی کی خدمت. عزیزو ساتھیو اسی تے جٹ بندیاں ساڈے وچ اے تاجر ہے نہیں کوئی نہ. ہن میں توانے تقریر ہے میں راج گل آ گئی تے کر چھڈیے دین کیونکہ تے اسی تے جٹ بیٹھے ہیں نا سارے کہ تسی کوشش کریا کرو دوجیاں دا پانی نہ کٹو. کوشش کریا کرو کہ سرگی ویلے منجی نہ کٹو ہے کہ نا یعنی دودھ وچ پانی نہ ملائیے. تو انی کو تے اسی بھی ایمانداری دا مظاہرہ کر ہی سکنے ہیں تو انی کر دے کرو تو اے تے ہوئے پاکستان دے جٹ جڑے نے او خالص ورنہ تو بھائی صاحب عجیب ماحول بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. خیر چھوڑو اس باس رو جو تو سامن حکم دیتا ہے میں وہ دی تعمیل کرنا اے میں تو انہوں کیوں تنگ کرا. اے عزیزان محترم بلال پاک نے کم سارے چھوڑ دیتے نے صفہ والے چبوترے تے بے کے دن رات حضور دا دیدار کردے رہندے نے. کاروبار نہیں کر دے بلکہ صفہ والے سارے نبی پاک سرکار دے غلام. صحابہ دا ایک گروہ ہے جنہوں سدے نا صحابہ صفہ وہ سارا دن سرکار دے بارگاہ وچ بیٹھے رہے سن. حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب دے اندر اس دا تذکرہ فرمایا ہے. اگر آپ کشف المعجوب پڑھو گے تو آپ کو وہ مل جائے گا کہ سرکار دے اصحاب صفہ وہ سن جڑے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے رہندے ہیں. یعنی یہ درویش ہے جڑے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے رہندے جنہوں نے دنیا دا کوئی کم نہیں سی. بلال پاک انہاں میں شامل ہو گئے اور پھر انہاں میں شامل نہیں رہے ترقی کر دے گئے. ایک وقت ایسا ہے کہ بلال رسول اللہ دے پرسنل سیکٹری سن. گھریلو معاملات دے یعنی سودا لیونا سودا دینا قرض بھی لینا ہویا تو بلال ہی لیندے ہیں. بازار ہی جا کے قرض لینا ہویا تو حضرت بلال لیندے ہیں کہ بھئی سان تھوڑا قرض دے دو سرکار دے گھر ضرورت ہے. تو بندے حضرت بلال نو قرض دے چھڑ دیا. انہوں نے پتا ہوندا بھئی یہ گل بلال پہ کر دیں وہ پیچھو انہاں نسائیاں دا آرڈر ہویا ہے. تو کیا مقام ہے حضرت بلال دا کہ سرکار دے خانگی معاملات نو جو حضور دے گھر دے معاملات سن مالی انہوں نے حضرت بلال دیکھ دے سن. سرکار دا کیا رتبہ سی کہ میرے نبی پاک سرکار دے گھر دی مینجمنٹ حضرت بلال دے ذمہ لگی ہوئی ہے. واہ بلال میں تیرے مقام تو قربان جاواں میں تیرے مرتبے تو قربان جاواں. اے او بلال ہے جنہوں صحابہ اپنا سردار من دیا ہے. ایک باری حضرت عمر بیٹھے سن تو تقسیم پہ کرنے سن مال تے یعنی قطار بنی سی تو بلال بھی قطار اچ لگے. تو جدو حضرت عمر نے تکیا تو بیٹھے اور پیچھو قطار پہ جا کے پھاڑ کے اگے لے اندار فرمایا تسی سردار ہو ساڈے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنی عزت دیتے سن حضرت بلال. عزیزان محترم حضرت بلال پاک مدینے دیاں پاک ہواواں تے فضاواں وچ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نے. ادو اذان آ گئی. کی آ گئی؟ اذان آ گئی. دین وچ اذان آ گئی. حضرت عمر نے خواب تک کیا. توجہ ہے آپ نے؟ بات ساڑھے سیانے بندے اعتراض کر دینے بھائی حضرت عمر نو الصلاۃ خیر من النوم جڑی ہے یہ حضرت عمر نے بانگ میں شامل کی تھی. پاجی ساری بانگ ہی حضرت عمر دسی. اے واحد جملہ الصلاۃ خیر من النوم جڑا حضور میں شامل کی تھی. نہیں سمجھ آئی آپ؟ الصلاۃ خیر من النوم وہ جملہ ہے جڑا حضور نے اذان شامل فرمایا ہے. بس صرف بولے تو لگی ہے کہ ایک بار حضرت عمر ستے سن تے ایک بندے نے انہاں نوں اٹھان واسطے یہ جملہ بولیا تے آپ نے فرمایا میرے واسطے نہیں یہ اذان واسطے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی صاحب؟ ورنہ یہ جملہ الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر حضور ستے سن گھر وچ تو فجر ویلے اذان پڑھ کے جدوں ٹائم ہو جانا تو بلال پاک نے جا کے تے کہنا کہ سرکار نماز دا وقت ہو گیا. حضور آنا تے نماز پڑھانی. ایک باری فجر ویلے سرکار تھوڑے جے لیٹ ہو گئے. کسی وجہ تو لیٹ ہو گئے. اللہ اکبر. تو حضرت بلال نے حجرے دے باہر کھلو کے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ. تو حضور مسکران دے ہوئے حجرے دے باہر تشریف لے آئے تے فرمایا بلال اگو ہر فجر دی اذان چے پڑھیا کر. آپ نے مسئلہ سمجھ جا گیا صاحب؟ عزیزان محترم اذان حضرت عمر پاک کو آئی کیویں آئی؟ ایدے میں ذرا ایک رمض نو سمجھ. جدو نماز پڑھنا شروع ہوئی نا تو حضور نے صحابہ نے بلایا کہ بھئی کیویں مسلمانوں نے کٹھیا کری. کسی آکھا جی ناقوس بجایا جائے, گھنٹی بجائی جائے, کسی آکھا جی آگ جلایا جائے, دھواں اٹھے گا, لوگ بیکھن گے تو آ جان گے. حضور سارے طریقے ناپسند کر دے گئے تو حضرت عمر رضی کی تو یا رسول اللہ میں رات نو خواب تک گیا. ایک اور صحابی بھی میں خواب تک کیا کہ تسی بلال نو کھڑا کرو اے کلمات بلال بولن. حضرت بلال اسلام دے پہلے مؤذن دے طور تے اللہ دے پاک نبی دی مسجد تے کھڑے ہوئے نے. دنیا اسلام دی فضاواں وچ پہلی واری بلال دی زبان جو اذان نکلی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولے کہ فرماتے نے ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازل سے ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اقبال دے لفظ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو بعد روایات موجود ہے. ویسے نماز پڑھ دیاں جدو نماز پڑھ دیاں ہوئے سجدے والی تھاں تو ویکھنا چاہیے نا. ہیں جی علامہ صاحب ہیں جی سجدے والی تھاں تو ویکھو. لیکن صحابی تو کسے پوچھا بھئی جدو حضور زور ویلے تے اثر ویلے نماز پڑھ دیا ہے تو قرات کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کر دیا.
انہوں نے کہا تو آن کی میں پتہ لگا ہے؟ فرمایا الاضطراب لحیتہ ہی اسی مگر کھلو کے ویندے پہ ہوندے داڑھی شریف ہلدی آئی جیسے سان لگتا ہے سرکار کچھ پڑھ دے نہیں تو پھر وہ داڑھی شریف ویندے آئے تو تھلے ویکھنا چاہیے. یہ مطلب ہے پڑھ دے نماز آئے تو ویندے سرکار دے چہرے. گل دی سمجھ نہیں رہی تو صحابہ پاک دا عشق اس مرتبے تے پہنچیا سی کہ وہ پڑھ دے تے نماز رب دی آئے. تسی ویکھیا نا تواڈے مولوی صاحب جڑے نے وہ نماز پڑھ کے فوراً منہ پیچھے کر دے انج ضرور کر دے. ویکھیا نا تسی نماز منہ قابل ہوندا ہے تو سلام پھیر کے مڑ انج پیچھے منہ کر دے. ان صحابہ کرام حضور دے پیچھے بیٹھے ہوندے ہیں نا تو حضور نماز پڑھ کے تو منہ پیچھے اس تو کر دے آئے کہ جڑے پیچھے آئے نے نماز پڑھن بھی آئے نے دیدار کرن بھی آئے نے. آپ نے سمجھ آئی بھائی صاحب. تو اے صحابہ حضور دے سب تو پہلے عاشق سا امت جو سب تو پہلے عاشق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سا. اور انہوں نے عشق دیاں عجیب اور غریب داستانہ رقم کیتی ہیں کہ بندے سن دن تے حیران ہو جاندے نے. لوگاں دی سمجھ چی نہیں ہوندا آج بھی کوئی عشق کر سکتا. آپ ایک رحمت نو سمجھ مثلا دیکھو آپ سیانے بندے ہو. میں کئی بار عرض کرتا ہوں نا بھئی جڑے وال نے نا وال یہ جدو جسم نالوں جدا ہو جان تو پھر انہاں دا مرتبہ ہو نہیں. لیکن اگر رسول اللہ وال کٹان تے صحابہ ٹوپی سی لیندے ہیں اور سمجھ دے وے دے نال سن جنگاں فتح ہوندی. حضور نو زکام ہو جایا تو آپ نک مبارک جھاڑن آتے صحابہ تھلے ہاتھ کر لیندے ہیں. عقل ایتھے ہوندی عقل ایتھے پہنچ سکتی ہے بیچاری دا کی مجال ہے. یہ چھڈو پر نفیس لوگ مطلب آپ دوبارہ سمجھو میں کیا کہ کوئی بندہ نک جھاڑے تو ابا جی ہو تو اسے تھلے کدی ہاتھ کیتا تو صحابہ کرام حضور دے کول ہونا تو حضور نک مبارک جھاڑن آپ صحابہ ہاتھ تھلے کر لے. تو اگر کدی حضور اپنے منہ چو لعاب دہن تھوک مبارک باہر سٹنا تے صحابہ ہاتھ کر لیندے. اوے میرا ہاتھ نہ کر دے اگو اپنے چہرے تے مر لیندے تے جسم اتے. تو تائیں تے جدو اللہ فرماندا سی نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو کافران دے بیت کملے نے تو جنہ چر عاشق نو کملیاں نہ آکھن عاشق ہوندا کدوں نہیں سمجھ آئی گل. سیاںیاں دا عشق تے نہیں نہ ہوندا. سیاںیاں دے تے پیار ہوندے ہوئے تے محبتاں ہوندیاں یا عاشق ہوندا ہی کملا ہے. تو تاں ہی تو مکے والے آندے انؤمن کما آمن السفہاء. یہ تے کملے نے کیوں آندے حضور وضو کرنا تو انہاں تھلے ہاتھ کر وضو والا پانی تھلے جاندا سی تو تھلے ہاتھ کر کے او چہرے انج ملدے آ بال مبارک اٹھائن واسطے جھگڑا کر دے. بندے آگ چھڑ دیں سانو بھائی یہ کتھے لکھیا جڑے تسی سنی کام کردے پھر دے. میں کہا پاجی چھڈو پرا تواڈے نال جھگڑا ہی نہیں بندا تواڈے نال گل ہی نہیں بندی تواڈا ساڈا جوڑ ہی نہیں بندا. تان کی بخائیے لکھیا ہے کتھے. اب مسئلہ سمجھو بھائی صاحب. خون انسان دے وجود وچ جدا ہوئے وضو توڑ دیندا اور خود ناپاک ہے. گوشت انسان دا حرام ہے. حرام تو مراد پلیدی والا حرام نہیں. لحم الانسان حرام لحرمتہ اپنی عزت اور تکریم دی وجہ پھر اس دا پینا کھانا ممنوع ہے شرع. مگر رسول اللہ دا خون مبارک جے صحابی کو آ جائے تو حضور فرما رہے ہیں بین پرلے پاسے پلٹیا او پی رہے. تو تائیں تے بھائی صاحب اے فرمایا گیا ہے نا کہ انؤمن کما آمن السفہاء دے مقابلے چکا الا انہم ہم السفہاء. جیڑا انہن سفہاء کیوں خود سفہاء نے. کیوں یہ عشق یہ محبت مصطفیٰ. حضور گزرے تو بچے اذان پہ پڑھن تو ایک بچے دی اذان حضور نے بڑی پسند آئی تو آپ نے بلایا. بڑا طویل واقعہ. تو حضور نے نہ اتحاد پھیریا. وہ بچہ گھر گیا تھے اپنی امی دسے امی جی آج حضور ملے سن تو نہ اتحاد پھیریا. انہوں نے فرمایا دوجے سارے وال کٹاندا رہی این نہ کٹائیں جتھے حضور دا ہاتھ مبارک لگ گئی. توڑے کتھے لکھیا ہے سانو دکھاؤ کتھے لکھیا ہے. یہ کوئی لکھت پڑھتے چاہے گل. حضور ایک صحابیہ دے گھر گئے تو مشک نو منہ لا کے حضور نے پانی تناول فرمایا. مشک نو منہ لا کے وہ چھوٹا جا دانا ہوندا نا مشک اون منہ لا کے حضور پانی پیتا. وہ مائی صاحبہ جڑیاں سن انہاں او حصہ کٹ کے منے رکھ لیا. بھئی جتھے سرکار دا منہ لگا ہے انہاں او کٹ کے منے رکھ لیا. بھئی ایتھے حضور دا منہ لگ گیا ہن برکت والا ہو گیا.
تو بھائی صاحب اے ناخن حضرت امیر معاویہ ناخن لبے انہاں وصیت کی تھی جدوں میں مراں تے میری آنکھاں تے رکھیا کی گل کر دیو عشق والے لوگ نے عشق دی دنیا ہے حضرت ام سلیم بنت ملان دے گھر دوپہر نو جاندے سن اکثر جاندے سن قیلولہ فرما دے سن انہاں ایک بستر چمڑے دا رکھیا سی جدے اوتے رسول اللہ سرکار استراحت فرماندے ہیں سوندے سن وہ اس بستر اوتے ہوری کسے نہ باڑ دے بھی یہ حضور دا بستر ہے تے اوتے اور کوئی نہ باڑ ہن بندے سن نہ کہ تسی اینج کر دیو تے فلاں کر دیو ایسا اوتھوں ہی سیکھیا جے نویں ساڈے کول بھی گل کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں بھائی صاحب